سردار کاکا اپنے علاقے کا ایک مشہور کسان ہے۔ ان کے باپ دادا بھی کسان تھے۔ ہیلو سردار کاکا، یار آج پھر صبح سویرے کھیت جا رہے ہو؟ آج رک جاؤ یار، تھوڑا سا گپ شپ مارتے ہیں۔ یار ان کھیتوں سے تو میری روزی چل رہی ہے، پھر کہیں ملتے ہیں۔ سردار کاکا اپنے کام کی پابندی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ سردار کاکا اپنے کام سے بڑے مخلص تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ یہ جو زمینیں تھیں یہ ان کی خود کی تھی۔ سردار کاکا کی زندگی سرداروں جیسی ہی زندگی ہے، نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہے اس کو۔ یہ بچپن سے ہی بہت خوش رہتا ہے اور اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پالتا ہے۔ ان کی 4 باتیں جو تھی یہ بڑی مشہور تھی۔ ان کے دوست نے ان سے سوال کیا، سردار کاکا آپ اپنی تنخواہ کس طرح صرف کرتے ہیں؟ یار فخر عالم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں اپنے تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک حصے کو میں کنویں میں ڈالتا ہوں اور ایک حصے سے قرض اتار دیتا ہوں اور ایک حصہ قرض دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ 4 باتیں تو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یار سردار کاکا، میں تو بچپن سے آپ کو جانتا ہوں اور میں آپ کا دوست بھی رہا ہوں، لیکن سردار کاکا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ کس کو قرضہ دیتے ہو؟ اتنی ساری عمر ہو گئی ہے آپ کی اور آپ ابھی تک اس کو قرضہ دے رہے ہو۔ یہ کون ہے اور یہ کون ہے جس کا قرضہ نہیں اتار سکتے آپ؟ اتنی عمر ہو گئی ہے آپ اس کی قرضہ اتار دیتے ہو اور کنویں میں پیسے کیوں ڈال دیتے ہو؟ یار ان سوالوں کے جواب دے دو نا یار، بس تک گیا ہوں، بہت ساری عمر ہو گئی ہے ہماری، اور میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ ان کا خلاصہ بتا دے یا ان کی ایکسپلینیشن کرا دے، لیکن آپ نہیں کراتے۔ یار فخر عالم، اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یار سردار کاکا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی آپ جیسی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر آپ اس طرح کریں کہ ایک بڑے عالم دین کے پاس جائے اور اسے کہے کہ ایک کسان ہے اور وہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ساری تفصیل ان کو بتا دے۔ وہ آپ کو اس کے حوالے سے شاید کچھ اور بھی بتاتے چلے، کیونکہ وہ عالم دین ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے نہیں سیکھو، ایک عالم دین سے سیکھو، وہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائے گا اور کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ بھی بتائے گی۔ چلو سردار کاکا، میں ضرور پوچھ کے آتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یار میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہماری گلی میں ایک کسان رہتا ہے اور میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ان میں سے ایک حصہ میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے ان سے قرض اتار دیتا ہوں اور تیسری حصے سے میں قرض دے دیتا ہوں اور چوتھے حصے سے میں اپنی بیوی کو پالتا ہوں۔ تو یہ 4 باتیں جو ہے ان کی سمجھ نہیں آ رہا مجھے، اور ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے۔ تو مولانا صاحب مجھے بتا دے کہ ان 4 باتوں میں سے ان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ تو ظاہری بات ہے، ان کی زندگی تو پرسکونی ہوگی۔ بھائی صاحب ان 4 باتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں، ان سے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور دوسرے حصہ جو کہتا ہے کہ میں ان سے قرض جو ہے وہ اتار دیتا ہوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی ماں باپ کے نام صدقہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ قرض میں دے دیتا ہوں، یہ تیسرا حصہ، تو ان سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھا حصہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو پالتا ہوں، تو یہ بیوی کو ہی پالنے میں صرف کرتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں اگر آپ میں بھی آ گئی نا تو آپ کی زندگی بھی بہت اچھی طرح ہو جائے گی۔ تو
آپ بھی اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اچھا مولانا صاحب، تو یہ بات ہے یار، آپ کی بڑی مہربانی۔ اچھا سردار کاکا، تو یہ بات تھی آپ کی پرسکون زندگی کے بارے میں، مجھے پتہ چل گیا۔ میری اور تمہاری جو تنخواہیں ہیں وہ ایک ہی جیسے ہے، لیکن آپ کی زندگی پرسکون ہے، تو یہ وجہ تھی۔ میں بھی آپ کی ہی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور آپ جیسی ہی تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرا دیتا ہوں۔